الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المعمور 7ویں آسمان میں ہے، جس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ لوٹ کر اس کی طرف نہیں آتے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج کے سلسلے میں اس سے پہلے آپ کے سامنے 7ویں آسمان تک کی سیر کا ذکر ہو چکا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے جو سفر شروع کیا تھا، تو مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے 7 آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور یہ 7ویں آسمان کا قبلہ ہے، اور 7ویں آسمان میں اس کا احترام اسی طرح ہے جس طرح زمین میں کعبے کا احترام ہے۔ کعبۃ اللہ جو زمین کے اندر واقع ہے، اس کی ابتدائی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور ملائکہ علیہ السلام نے، فرشتوں نے اس کعبۃ اللہ کی بنیاد بھری ہیں۔ اور فرمایا کہ بنیادیں بھی 10 20 50 100 گز نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ تحت الثری تک بیت اللہ کی بنیادیں بھری گئی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ صرف اس حصے کا نام نہیں ہے کہ جو مسجد حرام کے اندر واقع ہے، جس کے اوپر غلاف کعبہ چڑھا ہوا ہے، جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ بیت اللہ تحت الثری تک چلا گیا ہے۔ تحت الثری تک اسی حدود کے اندر جتنی بھی جگہ ہے وہ سب بیت اللہ ہے۔ اسی طریقے سے اوپر کی طرف جائیے، آسمانوں کی طرف، تو عرش تک سب بیت اللہ ہی ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہر آسمان میں ایک قبلہ ہے، اور وہ قبلہ ٹھیک اسی سیدھ میں ہے جہاں پر زمین کے اندر یہ بیت اللہ واقع ہے۔ بالکل اسی سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، اور جو کہ 7ویں آسمان کا قبلہ ہے، تو ہر آسمان میں قبلہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ بالکل ایک سیدھ کے اندر ہے، جس طرح کہ ایک دھاگے کے اندر
لٹو باندھ دیے جائیں اور تھوڑے تھوڑے فاصلے سے پرو دیے جائیں تو وہ سب ایک ہی سیدھ کے اندر ہوں گے، ایک ہی محاذات کے اندر ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ بیت اللہ جو زمین کے اندر ہے، اس کی سیدھ میں 7 آسمانوں کے قبلے ہیں، اور 7ویں آسمان پر جا کر کے پھر بیت معمور ہے۔ اور یہ اس قدر سیدھ میں کہ حدیث میں ہے کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر گرایا جائے تو وہ سیدھا آ کر کے بیت اللہ کی چھت پر گرے گا۔ تو بیت اللہ فقط اس 4 دیواری کا نام نہیں ہے جو کعبہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ جو 4 دیواری ہے، یہ جو بلڈنگ ہے، یہ صرف ایک علامتی نشان ہے، ورنہ بیت اللہ عرش سے لے کر کے تحت الثری تک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر بیت اللہ یہ بالکل ایک سیدھ کے اندر نہ ہوتا، عرش تک نہ ہوتا، تو پھر آپ کو رخ جو ہے وہ نیچے کی طرف کرنا پڑتا، لیکن آپ جہاز کے اندر اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح کہ زمین پر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر بھی بیت اللہ سامنے ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سمندر کی تہہ کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو سیدھا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھیں گے، بلکہ جس طرح زمین پر پڑھتے ہیں اسی طرح سمندر کی تہہ کے اندر بھی اسی طرح بیت اللہ کا رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ تو فرمائیں کہ بیت اللہ نیچے سے لے کر کے اوپر تک ایک کیل کی مانند ہے، ایک نورانی لاٹ ہے، اور اس کے ارد گرد یہ سارا جہان جو ہے چکی کی پاٹ کی طرح سے چکر کھا رہا ہے۔ اور یہ بیت اللہ یہ مرکز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرکز بنایا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر کے تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور اتنا بڑا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کے اندر داخل ہو کر کے طواف کرتے ہیں، اور پھر ایک مرتبہ جو فرشتے داخل ہو جائیں دوبارہ لوٹ کر اس کی طرف نہیں آتے۔ دوسری روایت کے اندر انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر البیت المعمور فی السماء السابعہ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ أَبَدًا۔ اس حدیث کے الفاظ بھی تھوڑے بہت تبدیلی کے ساتھ اسی طرح ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور 7ویں آسمان میں موجود ہے، اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی طرف اپنی کمر لگائے بیٹھے تھے، اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ اس سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد کبھی اس کی طرف دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتے، اور روزانہ نئے نئے 70,000 فرشتے جو ہے وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا بَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا
لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم، کہ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو میرے سامنے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا۔ میں نے جبرائیل الصلوۃ والسلام سے اس کے متعلق معلوم کیا تو جبرائیل الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے جس میں ہر دن 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ عبادت کر کے نکلتے ہیں تو دوبارہ نہیں آتے۔ ان فرشتوں کی دوبارہ پھر باری نہیں آتی، اور ہر دن 70,000 فرشتے نئے نئے جو ہے وہ آ کر کے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی کتنی زیادہ تعداد پیدا کر رکھی ہے کہ جو ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لے پھر ابد الآباد تک اسے دوبارہ موقع طواف کرنے کا نہیں ملتا۔ دوسری ایک روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا اضافہ فرمایا کہ ثم اوتیت باناءین احدهما خمر والآخر لبن فعرض علی فاخترت اللبن فقیل اصبت اصاب اللہ بک امتک علی الفطرہ۔ فرمایا کہ بیت المعمور کی جب میں نے زیارت کی تو اس کے بعد میرے پاس حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام 2 برتن لائے، جن میں سے ایک کے اندر شراب تھا اور دوسرے کے اندر دودھ۔ جب میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے دودھ کو لے لیا تو کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پا لیا، درست کام کیا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو فطرت پر رکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ، شہد اور شراب کو آسمان پر نماز فرض ہونے سے پہلے پیش کیا گیا تھا، جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا۔ اور اسی طرح ایک روایت پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی مسجد اقصیٰ کے بیان کے اندر کہ مسجد اقصیٰ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے اور باہر نکلے تو وہاں پر بھی آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے اور آپ نے دودھ کا انتخاب کیا۔ اور پھر بیت المعمور کے بعد سدرۃ المنتہا سے پہلے دوبارہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیالے پیش کیے گئے تاکہ وہاں پر آپ کا اکرام کیا جائے۔ اب اس روایت کے اندر 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو شراب کا اور دوسرے دودھ کا۔ تو فرمایا کہ جو جنت کی شراب ہے وہ تو ویسے بھی حرام نہیں ہے، اور بعض ویسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک دنیا میں بھی شراب کو حرام نہیں کیا گیا تھا، لیکن چونکہ شراب دنیاوی اعتبار سے اچھی نہیں ہے اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب نہیں کیا۔ بعض اہل علم نے 2 مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان مشروبات کو پیش کرنے میں یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ پہلی مرتبہ بیت المقدس میں تو پیاس لگنے کی وجہ سے یہ چیزیں پیش کی گئی تھیں، اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا میں جنت کی نہروں کے پاس پہنچنے کی وجہ سے پیش کی گئیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مشروبات کے ذریعے سے ضیافت کی جا سکے۔ دودھ جو ہے یہ حلال اور پاکیزہ مشروب ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا، اپنی امت کو دودھ کی ترغیب دی اور شراب سے نفرت کی تعلیم دی۔ اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو قائد اور پیشوا ہوتا ہے اس کے اعمال اور اخلاق کا اس کے ماننے والوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس لیے دودھ کھانے اور پینے دونوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا
دودھ میں جسم کے لیے درکار ضروری اجزاء وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے بعد بھی اس کی ابتدائی غذا دودھ ہوتی ہے، اور خواب میں بھی دودھ پینے کی تعبیر دین کا علم حاصل ہونے سے دی گئی ہے۔